السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل میں خوش آمدید۔ آج 7 فروری 2019 ہے۔ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں۔ روزانہ کی بنیاد پر سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں اور دیگر اہم ترین معلومات جو کہ غیر ملکی افراد کو یہاں رہتے ہوئے معلوم ہونا چاہیے، وہ تمام معلومات آپ کو میرے اس چینل پر ملیں گی۔ پلیز میرا چینل صراط مستقیم سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن لازمی پریس کر لیگا تاکہ جیسی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا فوری طور پر آپ حضرات کو مل سکے گی۔ سعودی انجینئرنگ کونسل نے ایک اہم ترین اعلامیہ جاری کیا ہے کہ وہ تمام افراد جو کہ سعودی انجینئرز ہیں یا غیر ملکی افراد ہیں، وہ کنسٹرکشن کی فیلڈ سے متعلق ہیں، یعنی سول انجینئرز ہیں، ان تمام افراد کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے گی۔ ایسے تمام انجینئرز کے لائسنس کینسل کر دیے جائیں گے اگر وہ کسی بھی طرح کی کنسٹرکشن کی فیلڈ کے اندر کرپشن میں ملوث پائے گئے۔ انہوں نے دوران کنسٹرکشن ناقص مٹیریل استعمال کرنے کو نہ روکا اور اس کا ثبوت بھی مل گیا تو ایسے تمام انجینئرز کا لائسنس بھی کینسل کر دیا جائے گا اور انہیں 1,00,000 ریال جرمانہ کیا جائے گا اور سزا بھی دی جائے گی۔ اس سلسلے میں جو مزید اعلامیہ جاری کیا ہے کہ ایک خاص قسم کا کوڈ متعارف کرایا جا رہا ہے جو کہ بلڈنگ کی معیار کو جانچنے کے لیے ہوگا۔ اس سلسلے میں سعودی انجینئرنگ کونسل نے یہ بتایا ہے کہ کوئی بھی جو شخص اس بلڈنگ کو خریدے گا، اس بلڈنگ کو خریدنے والے کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اس خاص قسم کا جو کوڈ ابھی متعارف کرایا جا رہا ہے سعودی عرب کی کنسٹرکشن کی فیلڈ میں، اس کے مطابق اس بلڈنگ کو جانچے۔ اگر وہ اس کو چیک کرتا ہے تو اس کے مطابق وہ بلڈنگ نہیں ملتی ہے تو وہ لازمی طور پر اس بلڈنگ کی قیمت میں کمی کرا سکتا ہے۔ دوستو، یہ سعودی عرب کے کنسٹرکشن کی فیلڈ میں ایک بہت اہم تبدیلی ہے جس میں وہ تمام انجینئرز، وہ کنٹریکٹرز جو کہ انجینئرنگ کی فیلڈ میں، بلڈنگ بنانے میں، کنسٹرکشن کی فیلڈ میں ملوث ہوں گے، اگر کسی قسم کا ناقص مٹیریل، کم سریہ یا کسی بھی اور طرح کی کرپشن میں وہ ملوث پائے گئے تو ان کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا عندیہ دے دیا گیا ہے، جس میں انجینئرز کی لائسنس کینسل کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں 1,00,000 ریال فوری طور پر جرمانہ اور سزا کرنے کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ وزارت عمل نے ایک بار پھر اعلامیہ جاری کیا ہے اور ایسے تمام افراد جو کہ آزادانہ کام کر رہے ہیں انہیں خبردار کیا ہے کہ وہ لازمی اپنے پروفیشن کے لحاظ سے اور اپنے کفیل کمپنی کے پاس کام کریں، کیونکہ 4.5 لاکھ کے قریب ایسے افراد ابھی تک گرفتار ہو چکے ہیں پچھلے 14 ماہ کے اندر، جو کہ اپنے کفیل اور اپنے اقامے کے پاس اقامے کے لحاظ سے کام نہیں کر رہے تھے۔ ایسے افراد کو بار بار متنبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ ایسے حرکات نہ کریں، کیونکہ وہ مملکت میں قانونی طور پر موجود ہیں مگر صرف اور صرف اپنی کفیل اور اپنے اقامے کے پروفیشن کے لحاظ سے کام نہ کرنے کی وجہ سے وہ قانون شکنی میں آ جاتے ہیں۔ لہٰذا وزارت عمل نے ایسے تمام افراد کو کہا ہے کہ وزارت عمل بھی ایسے افراد کے خلاف ایکشن نہیں لینا چاہتا۔ اگر کسی فرد کو اپنا خود خیال نہیں ہے تو وزارت عمل ایسے افراد کے خلاف بھرپور کارروائی کرے گی۔ وزارت صحت نے ایسے تمام ہاسپٹلز کے خلاف بھرپور کارروائی کا عندیہ دے دیا ہے جو کہ سک لیو یعنی بیماری کی چھٹی کی درخواست کو سیل کرتے ہیں۔ کل ابھی ایک خبر شیئر ہوئی تھی کہ طائف سے کچھ لوگوں نے یہ خبر شیئر کی تھی اور شکایت درج کرائی تھی کہ وہاں کے کچھ ڈاکٹرز اس طرح کی سک لیو لینے کے لیے 20 ریال کا مطالبہ کرتے ہیں، جس پر وزارت صحت نے فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے ایسے تمام ہاسپٹلز اور ایسے تمام ڈاکٹرز کے خلاف بھرپور کارروائی شروع کر دی ہے جو کہ اپنے مریضوں سے چھٹی کی درخواست لینے کے سلسلے میں 20 ریال کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ دوستو، 20 ریال کوئی بہت بڑی اماؤنٹ نہیں ہے مگر قانون شکنی ہوتی ہے، جس پر وزارت صحت کو ہم فوری طور پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ حرمین ٹرین ایکسپریس پروجیکٹ کے جو انتظامیہ ہے انہیں اعلامیہ جاری کیا ہے کہ مملکت کے اندر 13 فروری کے بعد سے مزید 8 ٹرینیں مکہ مدینہ اور جدہ کے درمیان چلانی شروع کر دی جائیں گی۔ اس سلسلے میں انہوں نے جو اہم اعلامیہ جاری کیا ہے کہ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق جمعرات، جمعہ اور ہفتے کو یہ ٹرینیں چلتی تھیں، اب ہر بدھ کے روز بھی یہ ٹرینیں چلا کریں گی۔
اس طرح مکہ مدینہ اور جدہ کے درمیان 40 ٹرینوں کا قافلہ رواں دواں رہے گا، جس پر بہت بہترین سہولیات میسر ہیں۔ لہٰذا آپ تمام افراد اگر مکہ مدینہ جانا چاہتے ہیں، ان کے درمیان سفر کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس ٹرین کو ضرور انجوائے کریں، کیونکہ یہ لگژری ٹرین ہے، یہ کوئی عام ٹرین نہیں ہے۔ اس کے اندر وہ تمام فیسلٹیز شامل ہیں جو کہ کسی بھی ایروپلین میں ہو سکتی ہیں۔ سعودی عرب کے تمام بینکوں نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ اگر کسی شخص کا ATM کارڈ گم ہو جاتا ہے یا خراب ہو جاتا ہے اور وہ کارڈ دوبارہ بنوانا چاہتا ہے تو اس سے نئے کارڈ بنوانے کی فیس وصول کی جائے گی۔ سعودی بینکوں نے تمام اکاؤنٹ ہولڈر کو مطلع کیا ہے کہ اضافی ATM کارڈ کے اجرا پر 30 ریال فیس لی جائے گی۔ اگر کسی شخص نے ATM رقم نکلوانے یا کوئی سہولت حاصل کرنے کے لیے خفیہ نمبر کا اندراج کیا ہو، یعنی پاسورڈ اگر وہ اپنا بھول گیا ہو یا غلطی سے 3 دفعہ اس نے غلط پاسورڈ انٹر کر دیا ہو، تو اس کا یہ کوڈ ہینگ ہو جاتا ہے اور وہ کارڈ مشین ضبط کر لیتی ہے، اور پھر نئے کارڈ کے اجرا میں یعنی کہ اس کو ریلیز کرنے میں 30 ریال لازمی وصول کیے جائیں گے۔ بینکوں کے ترجمان کا کہنا ہے کہ سعودی بینک چھوٹے اور درمیانے سائز کے اداروں سے مکمل تعاون جاری رکھیں گے۔ گورنر مکہ شہزادہ خالد فیصل نے ہدایات جاری کر دی ہیں کہ مملکت میں بھیک مانگنے کا جو رواج جلد بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، اس کو ختم کیا جائے گا۔ خصوصاً یمن، افریقہ اور پاکستان اور انڈیا، بنگلہ دیش کے بھکاریوں پر کڑی نظر رکھی جائے گی اور جلد از جلد یہ مسئلہ حل کیا جائے گا۔ متعلقہ اداروں کا کہنا ہے کہ جدہ کے تاریخی علاقے اور اس کے اطراف کی دکانوں پر گداگروں کی بھیڑ ریکارڈ کی گئی ہے۔ یہ بھیک مانگنے والے خود کو مریض یا معذور ظاہر کر کے راہگیروں سے مدد حاصل کرنے کے لیے ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ گورنر مکہ نے تمام متعلقہ اداروں کو یہ مسئلہ مشترکہ طور پر مہم چلا کر حل کرنے کا فوری طور پر حکم جاری کر دیا ہے۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ سیکیورٹی اداروں نے شہر کے مختلف محلوں میں شراب کی بھٹیاں چلانے والے 11 غیر ملکی افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ غیر ملکی سعودیہ میں غیر قانونی طور پر مقیم تھے۔ ان غیر ملکیوں میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی شامل ہیں۔ شراب خانوں سے 82,236 لیٹر شراب ضبط کر لی گئی ہے۔ اس سے پہلے 27 جنوری کو بھی 64,000 لیٹر شراب ضبط کر کے تلف یعنی ضائع کی گئی تھی۔ ریاض سے ایک اور خبر آئی ہے کہ ہالینڈ کے سابق رکن پارلیمنٹ یوریلیم وین کلورین حکم الہی سے حلقہ بگوش اسلام ہو گئے ہیں، یعنی انہوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ یہ شخص جو ہیں ان کی عمر 40 سال ہے۔ یہ پہلے مسلمانوں کے سخت مخالف تھے اور اپنے ہر عمل سے اس کا اظہار بھی کرتے تھے۔ انہوں نے پچھلے برسوں اسلام مخالف بہت ساری کتابیں بھی شائع کی تھیں۔ ان کے دائرہ اسلامی میں داخل ہونے کی خبر کے بعد ہالینڈ بھر میں ہلچل مچ گئی ہے، اور اس سلسلے میں ان کا کہنا ہے کہ ان کی پروسیشن عیسائی ماحول میں ہوئی تھی، تاہم انہیں بہت سارے اس مکمل عرصے میں جامعہ مذہب کے حوالے سے حقائق کی تلاش ضرور تھی، لہٰذا انہوں نے جب اسلام کی اسٹڈی کی تو اسے مکمل اور جامعہ مذہب کے حوالے سے اسے پایا۔ بالآخر ان کی لگن سے اللہ نے انہیں راہ ہدایت کے لیے چن لیا ہے اور وہ دین اسلام کی سعادت حاصل کر چکے ہیں۔ دوستو، جو بھی کوئی شخص اسلام کی صحیح تعلیمات کا اس کے بارے میں جانتا ہے، وہ لازمی اللہ رب العزت اس کو اسلام کے اندر داخل ہونے کی توفیق عطا کرتے ہیں۔ لہٰذا وہ تمام غیر مسلم جو کہ میری نیوز کو سن رہے ہیں، وہ لازمی طور پر مسلمانوں کے اعمال کی بجائے وہ ایسے تمام مسلمانوں سے متعلق جو معلومات ہیں، دین اسلام کے بارے میں معلومات ہیں، ان کو دیکھیں۔ انشاءاللہ ان کو ایک سچا اور ایک مخلص دین نظر آئے گا۔ زندگی گزارنے کا ایک بہترین طریقہ صرف اور صرف اسلام میں ہے۔ طائف سے خبر آئی ہے کہ طائف کے ایک مال کے اندر لڑکیوں کو پریشان کرنے والے 4 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ لڑکیوں نے شکایت کی تھی کہ انہیں طائف کے اس شاپنگ سینٹر کے قریب کھڑے لڑکوں نے مسلسل پریشان کیا۔ پولیس نے نشاندہی پر انہیں گرفتار کر لیا ہے۔ سب کے سب سعودی نوجوان تھے جن کی عمریں لگ بھگ 30 سال کے قریب ہیں۔
پاکستان انٹرنیشنل اسکول جدہ کے سالانہ امتحانات 3 مارچ 2019 سے شروع ہو رہے ہیں، لہٰذا کلاس 1 سے کلاس 7 تک کی پرائیویٹ امیدواروں کو مطلع کیا جاتا ہے کہ سالانہ امتحانات 2019 کے لیے اپنی رجسٹریشن لازمی کرا لیں۔ 17 فروری سے 28 فروری تک یہ رجسٹریشن ہوتی رہے گی۔ خواہش مند طلبہ طالبات صبح 8 بجے سے دوپہر 2 بجے تک اسکول سے رجسٹریشن فارم حاصل کر سکتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں آگ لگنے کی وجہ سے 2 بچے جھلس کر جاں بحق جبکہ ایک خاتون اور بچہ زخمی ہو گئے ہیں۔ شہری دفاع کا کہنا ہے کہ آگ 2 منزلہ عمارت کے گراؤنڈ فلور پر لگی اور کافی زیادہ شدت کی آگ تھی۔ اس موقع پر ایک خاتون اور ایک بچے کو بحفاظت نکال لیا گیا تھا جبکہ دوسرے بچے آگ میں جل کر جاں بحق ہو گئے ہیں۔ آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ آگ بچوں کی کسی شرارت کی وجہ سے لگی تھی۔ مکہ المکرمہ میں ایک جو اہم ترین روڈ ہے اور مدینہ منورہ میں عشیرہ تحصیل کے قریب الحجرہ روڈ پر 2 ٹریفک حادثات میں 3 افراد جاں بحق اور 6 زخمی ہو گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق الحواجات روڈ پر 2 گاڑیوں میں آپس میں ٹکرا گئی ہیں جس میں ایک شخص جاں بحق اور 4 زخمی ہوئے ہیں۔ ان زخمیوں میں 2 کی حالت کافی نازک بتائی جاتی ہے۔ دوسرا حادثہ وادی الفرا کمشنری کے قریب الحیسہ اسکول سے واپس آنے والے اسکول ٹیچرز کو پیش آیا جس میں 2 ٹیچرز جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئی ہیں۔ تمام زخمیوں کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ جدہ سے خبر آئی ہے کہ سعودی خاتون کے قتل کا الزام ثابت ہو جانے پر مقامی شہری کو سزائے موت سنانے کے بعد اس کا سر قلم کر کے اسے نشان عبرت بنا دیا گیا ہے۔ سعودی شہری نے اپنے ہم وطن خاتون کو آپسی جھگڑے کی وجہ سے جاں بحق کر دیا تھا۔ واقعے کے بعد مقامی پولیس نے اس شخص کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کر دیا تھا۔ الزام ثابت ہو جانے کے بعد اسے سزائے موت دے دی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ جمعرات سے جمعے تک موسم غیر یقینی صورتحال اختیار کر کے رہے گا۔ تبوک، مکہ، اس سے متعلقہ علاقوں میں گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ یہ گرد آلود ہوائیں جمعرات سے لے کر جمعے کی رات تک موسم کو غیر یقینی بنائے رکھیں گی۔ تبوک اور مکہ المکرمہ ریجن میں تیز ہواؤں کے ساتھ سیلابی بارش کا بھی امکان ہے۔ مکہ المکرمہ کے علاوہ جدہ ریجن میں موسمی صورتحال کافی زیادہ خراب رہے گی۔ دوستو، یہ تھیں آج کی تازہ ترین خبریں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو کو لائک لازمی کریں گے، اس کو اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کرے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔